السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کے اس عظیم سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اس رات کی جو تاریخ اسلام کا سب سے فیصلہ کن لمحہ تھی، ہجرت کی رات اور غار ثور کا واقعہ۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی سازشوں سے بچایا اور اسلام کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھنے کا سامان فرمایا۔ جب دعوت اسلام تیزی سے پھیلنے لگی، قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا۔ فیصلہ ہوا کہ سب قبیلوں کے نوجوان ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ قصاص لینا ممکن نہ رہے۔ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ دشمن دھوکہ کھا جائیں۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ امانتیں واپس کریں۔ خود حضرت ابو بکر کی گھر تشریف لائی اور ساتھ روانہ ہوئے۔ مکہ سے مدینہ کا سیدھا راستہ شمال کی طرف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے الٹا راستہ اختیار کیا اور جنوب کی طرف غار ثور کا رخ کیا۔ 3 دن وہاں قیام رہا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات کو خبریں لاتے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا پہنچاتی اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں لے جا کر نشانات مٹا دیتے۔ دشمن غار تک آ پہنچے مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ مکڑی کا جالا، کبوتر کا گھونسلہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقت کی رہنمائی میں مدینہ کا سفر شروع ہوا۔ دشمنوں کی تلاش، سراقہ بن مالک کا واقعہ اور اللہ کی نصرت کے مناظر۔ سفر کے دوران کئی ایمان افروز واقعات پیش آئے جنہوں نے صحابہ کی ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا نقطۂ آغاز تھی۔ اسی کے بعد اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی اور دین کو قوت ملی۔ اللہ پر کامل توکل، مشکل وقت میں صبر و حکمت۔ قربانی کے بغیر دین کی خدمت ممکن نہیں۔ لا ترسلن ان اللہ معنا، ہر مسلمان کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مومن کے ساتھ ہے۔ تیری ایک نظر